اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ماہ رمضان ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ بعض احباب یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے اس کے ظاہری فوائد کیا ہیں، اس کا ثواب اپنی جگہ پر، اس کی فرضیت اپنی جگہ پر۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جو عبادات رکھی ہیں ان کے بہت سارے دنیاوی فوائد بھی ہیں، سماجی فوائد ہیں، یعنی معاشرتی فوائد بھی ہیں۔ روزہ انسان کے کھانے اور پینے کی خواہش کو کم کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کھانے اور پینے کی خواہش انسان کو کبھی اعتدال سے جب وہ بڑھ جائے اس خواہش پہ تو بے شمار بیماریوں کی طرف لے جاتی ہے۔ جب انسان ایک ماہ تک اپنے کھانے اور پینے میں اعتدال پیدا کرتا ہے تو اس کے کھانے پینے کی اور دیگر خواہشات کی طرف جانے جو عادت ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور انسان اعتدال کے راستے پر آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعتدال کا راستہ بہترین راستہ ہے، اور جب انسان کی یہ جسمانی خواہشات کم ہوتی ہیں تو اس کی روحانی طاقت بڑھنا شروع ہوتی ہے، یعنی انسان اس عظیم منزل کی طرف چلتا ہے جو خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ روزے کا ایک فائدہ ہے۔ پھر جب انسان کھانے پینے اور دیگر خواہشات کو ترک کرتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی صفت صمدیت کے قریب ہوتا ہے۔ اس میں کھانے پینے سے بے نیازی، لا تعلقی پیدا ہوتی ہے، اور آپ نے سنا ہوگا کہ یہ پیٹ انسان سے کیا کیا کرواتا ہے، یعنی انسان اپنے کھانے اور پینے کے بندوبست کے لیے بسا اوقات حرام اور حلال کے فرق کو بھی ختم کر دیتا ہے، بے شمار ان خرابیوں کی طرف چلا جاتا ہے جو معاشرے میں انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ تو روزہ جب کھانے اور پینے کی خواہش کو کم کرتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ معاشرے میں ایک فرد کو معاشرے کی اقدار کا پابند کرتا ہے، اسے سلیقہ سکھاتا ہے، احساس دلاتا ہے کہ صرف کھانے اور پینے کی خواہش ہی معاشرے میں انسان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دیگر ضروریات بھی ہیں، اور انسان چاہے تو اپنے کھانے اور پینے کی خواہش کو کم سے کم کر سکتا ہے۔ پھر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا انسان کو مصائب پر صبر کرنے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب انسان ماہ رمضان میں حالت روزہ میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر صبر کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو روزہ انسان میں صبر کی خوبی پیدا کرتا ہے، صبر کی طاقت پیدا کرتا ہے، اور جب صبر کی طاقت انسان میں پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان بہت ساری معاشرتی برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ پھر جب انسان خود بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، آپ دیکھیں کہ فی الوقت تو موسم اعتدال میں ہے، مارچ کا مہینہ ہے، لیکن جب روزے مئی جون اور جولائی میں آ جاتے ہیں انسان 14 گھنٹے اور اس سے کم و بیش کے روزے کا اہتمام کرتا ہے، صرف گرمی میں بھی کرتا ہے، یا وہ لوگ جو مختلف فیکٹریوں میں یا مختلف ایسے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں جہاں انہیں گرمی برداشت کرنا پڑتی ہے، دھوپ میں رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں مزدور، وہ مزدوری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، مختلف شعبہ ہے زندگی میں وہ گرمی کو برداشت کرتے ہیں، جب وہ بھوک اور پیاس کی شدت کو بھی برداشت کرتے ہیں اور موسم کی شدت کو بھی برداشت کرتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ دوسرے وہ لوگ جو کسی وجہ سے اپنی بھوک اور پیاس کو پورا نہیں کر سکتے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو روزے کے سماجی فوائد میں سے کچھ فوائد یہ ہیں کہ انسان کے اندر وہ صفات پیدا ہوتی ہیں جب وہ ایک طرف تو شہوانی خیالات سے روحانی کی طرف چلتا ہے، دوسری طرف وہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں کا احساس کرتا ہے کہ جو لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں
ان پر کیا بیت رہی ہے، ان کا رویہ کیسا ہو سکتا ہے، اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اس پر فضل کیا ہے وہ دوسروں کا خیال رکھے. یعنی روزہ انسان میں یہ خوبی پیدا کرتا ہے کہ اسے دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے. آئیے روزوں کا اہتمام کریں اور روزے کی ان تمام خوبیوں کو پانے کی کوشش کریں.